ناظرین، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی بالآخر آخری ایک ساتھ کی طرف سفر جاری ہے۔ ناظرین، ڈرامے میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ عدیل نے تو اپنے والدین کو کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ بیچارے در بدر ادھر ادھر کے دھکے کھا رہے ہیں اور بالآخر اپنی بیٹی کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، افتخار صاحب اور شگفتہ بیگم بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آخر وہ کتنی دیر اپنی بیٹی کی طرف رہیں گے، کیونکہ بیٹی کے گھر رہنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شرجینہ کو سب کی دعاؤں کے بعد ہوش تو آ ہی گیا ہے، لیکن وہ ہوش میں آنے کے بعد جب اپنے بچے کے بارے میں پوچھتی ہے اور اس کی والدہ بتاتی ہیں کہ بیٹا تم نے بہت صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ اس صدمے کو برداشت کرنا ہے، تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا اور تمہارا بچہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بن گیا، جس پہ شرجینہ چیخو پکار شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اس کو بچے بہت پسند تھے اور وہ چاہتی تھی، شدید خواہش رکھتی تھی کہ اس کے ہاں بھی اولاد ہو اور وہ اس کے ساتھ کھیلے، ان کے ساتھ اپنا دل لگائے۔ لیکن ناظرین، جیسے ہی اس کو اپنی والدہ کے منہ سے یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ اب اس کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا، تو وہ تو ایک صدمے کی کیفیت میں ہی چلی جاتی ہے اور وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے شرجینہ، اور جب وہ ہسپتال میں صحت یاب ہو جاتی ہے تو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے گھر نہیں بلکہ اپنی والدین کے گھر جائے گی، کیونکہ وہ دل ہی دل میں مصطفیٰ سے تو بہت سخت ناراض ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کوئی بات بھی نہیں کرتی اور اسی طرح ناراضگی کی حالت میں اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اس میں شرجینہ کی والدہ کے کردار آپ ڈرامے میں بہت اچھا اور پازیٹیو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کو بلیم نہیں کرتی، کسی کے ساتھ آرگیو نہیں کرتی، بلکہ وہ مصطفیٰ اور شرجینہ دونوں کو دلاسا دیتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ حالات اور وقت کچھ بھی کر دیتے ہیں، اس میں انسان کو ایک دوسرے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شرجینہ سے کہتی ہے کہ یہ سارے حالات تو تم مصطفیٰ کے ساتھ بھی رہتی تب بھی یہ حادثہ ہو سکتا تھا، اس لیے تم اپنے گھر کو خراب مت کرو۔ ناظرین، ڈرامے میں آپ نے دیکھا کہ افتخار صاحب کی طبیعت دوبارہ خراب ہو جاتی ہے اور ان کو ہسپتال میں فوری طور پہ ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی وہ اپنی بیٹی کے گھر میں قیام پذیر ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دل ہی دل میں اس بات پہ کڑتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر وہ کتنی دیر اپنی بیٹی کے گھر رہیں گے، اور یہی سوچ ان کو مزید بیمار کر دیتی ہے اور ان دی اینڈ ان کی طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے۔ شگفتہ بیگم کو مصطفیٰ کی یاد بہت ستاتی ہے، کیونکہ پہلے بھی اسی طرح کی مصیبت کی گھڑی میں مصطفیٰ ان کے بہت کام آیا تھا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ تب بھی مصطفیٰ کی فرسٹ سیلری آئی تھی اور اس کے والد کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ساری مصطفیٰ نے اپنی سیلری اپنے والد کے علاج پہ خرچ کر دی تھی۔ جب کہ شگفتہ بیگم اور افتخار صاحب کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی بیٹی کے در پہ پڑے ہوئے تھے، تو شگفتہ بیگم کو پھر دوبارہ مصطفیٰ کی شدید یاد آتی ہے اور مصطفیٰ سے رابطہ ہونے کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ تمہارے والد بہت بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں، جس پہ مصطفیٰ فوری طور پہ ان کے پاس پہنچتا ہے اور علاج معالجے کے لیے رقم فراہم کرتا ہے اور ان کی تیمارداری میں لگ جاتا ہے۔ اسی دوران سدرا مصطفیٰ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کو مناتی ہے اور ساری بات بتاتی ہے کہ کس طرح بھائی نے گھر بیچ دیا ماں باپ کو بتائے بغیر، اور اندر سے ابو کو اسی صدمے نے ختم کر دیا ہے، ابو اسی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہیں۔ مصطفیٰ کے لیے تو یہ ساری باتیں بالکل انہونی تھی، کیونکہ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بھائی جس کو اپنی دولت پہ اتنا گھمنڈ تھا، وہ اپنے والدین کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ خیر، وہ یہ ساری باتیں سن کے سدرا کو تسلی دیتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ دوسری طرف ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عدیل، جس نے کہ رباب کو بہت زیادہ دھوکہ دیا ہے اس کی زندگی میں، اس کے کاروبار میں، اس نے تو اب اس کو لاک اپ میں بند کروا دیا ہے، کیونکہ اس کے کارنامے ہی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو۔ ناظرین، آپ نے ڈرامے میں دیکھا کہ رباب کو اس کے دوست اطلاع دیتا ہے کہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے نتاشا نے، کیونکہ اس کی ویڈیوز وائرل ہو گئی ہیں، جس کا اس کو بے حد دکھ ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کے ریویوز آپ کو کیسے لگے، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مصطفیٰ اور شرجینہ کیا دوبارہ زندگی میں ایک ہو سکیں گے، اور کیا وہ دوبارہ ہنسی خوشی اپنی زندگی کو گزارنے کے لائق ہوں گے یا ان کی علیحدگی ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں، تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیو ہو۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔